دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین اکرام، اس وقت فرعون کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے اور نیا دور پاکستان میں شروع ہوا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ آنے والی بھی نئی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گی، کیونکہ فیسز تبدیل ہوتے ہیں، ہمیشہ چہرے تبدیل ہوتے رہے اور پالیسیز اداروں کی وہی رہیں جو کہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں۔ اب کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہیں اور جاتے جاتے بھی بڑی لانتیں ساتھ لے کر گئے ہیں جنرل باجوہ صاحب۔ اور پھر بی بی سی نے اس وقت بہت کریڈیبل جریدہ اس کو سمجھا جاتا ہے بی بی سی کو، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس طرح کی آپ کی بے عزتی ہونا، اور اس نے بھی پاکستان کے اس آرمی چیف کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں، اور بی بی سی نے اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف بے تحاشا الزامات عائد کر دیے ہیں، جس نے باجوہ صاحب کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ نئے آرمی چیف نے کمان سنبھال لی ہے، آفس کو سنبھال لیا ہے، لیکن آتے ہی خان صاحب کے خلاف بھی کچھ انہونی ہو چکی ہے، اور محمد میر نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فاسٹ بولر کی کہانی کیا ہے، اور عاصم منیر کو فاسٹ بولر کے ساتھ جوڑنا، اس وقت یہ ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مذہب کارڈ کا چورن بیچنے والا مولانا فضل الرحمان، اس کی فحش ویڈیو جو ہے وہ اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے، اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے مریم نواز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے مبینہ ذرائع کے مطابق کہ ویڈیو لیک کر دی گئی ہے۔ وہ تمام سکرین شاٹس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویڈیوز تو ہم نہیں چلا سکتے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین اکرام، شیخ رشید صاحب نے اس وقت انکشاف کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے لیے گیٹ نمبر 4 بند ہو چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب نے رجیم چینج آپریشن کیا، اور تمام یہ جتنا بھی گن تھا پولیٹکس کا، اور پی ڈی ایم کو اکٹھا کر کے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن جیسی نحوست ڈالی گئی۔ تو اس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ گیٹ نمبر 4، کیونکہ گیٹ نمبر 4 سے بھی خان صاحب کی حکومت آئی، اور نیوٹرلی اگر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو 2018 میں ہوا، اور پھر پی ڈی ایم کو بھی اکٹھے کرنے والا گیٹ نمبر 4 تھا، تو اب جناب من انصار عباسی صاحب نے بھی بہت پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ اب سیاستدانوں کے لیے گیٹ نمبر 4 باقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا پی ڈی ایم کے لیے، کیونکہ ایجنسیز ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، سب نے پی ڈی ایم کو اکٹھا کر کے رکھا، اور عمران خان کے خلاف جو سائفر آیا، جو امریکہ کی جتنی بھی سازش ہوئی، تو اس کے اندر پاکستان کے اندرونی جو میر جعفر، جن کو خان صاحب کہتے ہیں، میر ساتھوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو اس سب کے بعد اب جو خبر ہے، ادھر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان آئندہ ہفتے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ ظاہر ہے خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ وہ جناب اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، اور پہلے بتایا جا رہا تھا کہ وہ استعفے دے دیں گے، لیکن اب جو پارٹی ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ جناب آپ جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کریں، یعنی کہ پورے کا پورے جو 2 صوبے ہیں، اور یہاں پر تقریباً 2/3 میجورٹی بنتی ہے، اگر خان صاحب یہاں سے جیت جاتے ہیں تو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پی ڈی ایم کا بھان بھتی کا کنبہ ہے، امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ اخلاقی جواز کھو بیٹھیں گے۔ تو بتایا گیا جناب چیئرمین تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کرنے سے متعلق انہوں نے ارکان کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، اور چودھری پرویز الہی، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، خان صاحب نے ان کو بھی آن بورڈ لے لیا ہے۔ اور مبینہ ذرائع کے مطابق آج چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ جی ایچ کو بھی پہنچے ہیں، وہاں پر ان کی نئے آرمی چیف سے مبینہ طور پر، یہ آپ کو ایگزیکٹ خبر نہیں ہے لیکن مبینہ طور پر ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں بیک ڈور مذاکرات میں بڑی پیش رفت بھی سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ جو گند جنرل باجوہ چھوڑ کر گئے ہیں پاکستان میں، اس کو صاف کرنا ہے، اور نئے چیلنجز ہیں۔ اگر دوبارہ وہی بات ہوتی ہے کہ جناب اب جو اعظم سواتی کے ساتھ دوبارہ ہو رہا ہے، شہباز گل ہوں، اینکر عمران ریاض ہوں، بہت ارشد شریف کو راستے سے ہٹانا اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنا، تو یہ بہت بڑا گند ہے اس وقت نئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جنرل عاصم منیر کے اوپر۔ تو لیٹس سی کہ یہ نیوٹرل رہتے ہیں یا پھر پاکستان کی سیاست میں اسی طرح سے کردار ادا کریں گے جیسے باجوہ صاحب کرتے رہے ہیں۔ اور پھر اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ اپنی پلاننگز جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکنے کے لیے نون لیگ کی پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی تیاریاں۔ اب یہاں پر جو حکومت گندے طریقے سے پھنس چکی ہے، جو اپوزیشن ہے اس وقت پنجاب کے اندر، اور فیڈرل میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو جناب ایمان اب جو اسمبلی کے سیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور 4 مارچ سے یہ سیشن جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اندر چل رہے ہیں، تو ہوتا یوں ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان سیشنز کے دوران آپ اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد کو پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب نے جو کارڈ یہاں پر پھینکا ہے، تو سارے ہکا بکا رہ چکے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں ایسا دھڑا کر مارا ہے، ایسا رندہ پھیر کے رکھ دیا ہے کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا۔ آئین وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلیاں، اس بارے میں آئین کا آرٹیکل 112 بڑا واضح ہے کہ وہ جناب کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین اکرام بات کرتے ہیں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی، جو اس وقت ویڈیو مبینہ طور پر یہ جو سامنے آ رہی ہے ٹویٹر کے اوپر، مولانا شجاع الملک جو ہیں یہ گھر کے بھیدی ہیں،
انہوں نے لنگا ڈھائی ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر، اور سکرین شاٹ باقاعدہ طور پر ویڈیوز کے سکرین شاٹ ہیں، آپ کو دکھا نہیں سکتے، اخلاقی بھی آپ مورل گراؤنڈ بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ہم کسی کی چلائیں، لیکن یہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی خطرناک ویڈیوز ہیں کہ وہ شخص ہے جو کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں ناجائز قرار دیتا رہا بے نظیر کے دور میں، اور جب بے نظیر نے اس کو وزارت دی انہی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں چومتا رہا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کو بھی اپنی بیٹی بنایا اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اب اسی بیٹی نے اس کے اوپر لنگا ڈھائی ہے، اور مولانا شجاع الملک بتاتے ہیں مبینہ طور پر اپنے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مریم نواز کیونکہ جاتی عمرہ سے ٹوٹا فیکٹری چلتی رہی، اور تمام جتنے بھی یہ ججز ہیں اس کے بعد یہ بڑے انہوں نے باقاعدہ طور پر مریم نواز نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 طاقتوروں کی 8 ویڈیوز موجود ہیں، اور یہیں سے باجوہ صاحب جو ہیں وہ جناب بلیک میل ہوتے رہے، اور پھر پی ڈی ایم نے بھی رندہ پھیرا ان کے اوپر بھی، اور بہت اچھی بات ہے۔ تو وہ سب کے بعد اب جو ویڈیو فحش ویڈیو ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ننگے بیٹھے ہیں، اور وہ پھر جو سارا کچھ اس پہ چل رہا ہے وہ جناب ناقابل بیان ہے، اور یہ انہوں نے کل ہی یہ بیان دیا پاکستان تحریک انصاف کی عورتوں کے خلاف کہ جناب اگر عمران خان کو تب بھی یہ لوگ جو ہیں ووٹ دیں گے اگر عمران خان کو اجازت دے دیں کہ اگر آپ نے میری ماں کے ساتھ زنا کرنا، نعوذ باللہ اس طرح کی جو ویڈیوز جو ہیں وہ چلائی گئیں اور مولانا فضل الرحمان نے اس طرح کی تقاریر کی، تو یہ گندا اور مکروہ چہرہ جو کہ یہ مذہب کے نام پر بیچتا رہا تو ان کا بھی سامنے آ چکا ہے، اور منہ پہ داڑھی اور پیچھے جو ان کی نیتیں ہیں وہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سب کے بعد ناظرین کرام حامد میر کی جانب سے بڑھنے سے پہلے میں بی بی سی کے اوپر جاؤں گا کہ جو بی بی سی نے رندہ پھیر کے رکھ دیا باجوہ صاحب کے اوپر، یہ جنرل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب تو آئی ایس پی آر بھی ان کے ڈیفینڈ میں نہیں آ سکتا کیونکہ ادارے کو بڑا استعمال کر لیا انہوں نے اپنے حق کے اندر، کرپشن بھی کی پھر ادارے کو استعمال کیا، تو اب یہ بی بی سی نے بڑے الزام لگائے، ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا ہے بی بی سی کے اوپر جس میں انہوں نے نون لیگ، پاکستان تحریک انصاف اور دفاعی تجزیہ کاروں کے انٹرویوز کیے ہیں، اور ساتھ ہی سابقہ فوجی ہیں ان کا بھی نیریٹو لیا گیا ہے، اس میں بی بی سی لکھتا ہے کہ جناب جنرل باجوہ بڑے منافق تھے، اور یہ منافق انہوں نے خود سے نہیں لکھ دیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ، دفاعی تجزیہ نگار اور سابقہ فوجی یہ چاروں نے اپنی رائے پیش کی ہے، اس کو جوڑ کر بتایا گیا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے منافق تھے، بالکل منافق تھے کہ جناب رجیم چینج آپریشن ہوا، آئی ایس پی آر نے کہا کہ جس دن نئی حکومت سامنے آئی تو ہمارا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بڑا بہتر ہوا اور اس پہ ترقی آئی، پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس طرح کے بیانات آئے، اور پھر کل 2-3 دن پہلے جو اس شخص نے تقریر کی باجوہ صاحب نے جو کہ فرعون تھا وقت کا، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ دیوالیہ ہو رہی ہے، یہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور یہ وہی شخص ہے جس نے سازش کی پاکستان میں اور رجیم چینج آپریشن کے تختہ الٹا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ہجانی کیفیت پاکستان کے اندر مسلط کیا، اور اس سب کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کو بھی انہوں نے نااہل کروا دیا عدالتوں کے ذریعے، پھر عمران خان کو لے کر آئے، پھر عمران خان کا تختہ الٹ کے رکھ دیا، تو اس سے بڑا منافقانہ چہرہ پاکستان کی فوج میں سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے قانون اور آئین کو اس کو بھی پیروں تلے روند کے رکھ دیا، ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، اور جنرل باجوہ نے 4 وزراء اعظم کے ساتھ کام کیا، اس میں نواز شریف ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، عمران خان ہیں، اور چوتھے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کے ساتھ کام کیا، چاروں کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا اور پھر چاروں کے ساتھ لڑائیاں بھی کی، اور وہ چاروں گندے ہیں کیونکہ وہ ڈیموکریٹک فیس ہیں پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی عوام کے ووٹ لے کر سامنے آتے ہیں، لیکن چوتھا تو ووٹ لے کر سامنے نہیں آیا، یہ تو امپورٹڈ جس طرح سے آیا وہ پوری قوم جانتی ہے، تو سب کے ساتھ اس شخص نے جھگڑا کیا، اور افتخار درانی نے یہ بتایا کہ عمران خان کو نکالنے کی جو بڑی وجہ تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتے تھے، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ انٹرفیئرنس کرنا چاہتے تھے، اور پھر انٹرفیئرنس یہ تھی کہ جناب عبدالعلیم خان کو پنجاب کا وزراء لگا دو کیونکہ وہ بھی پراپرٹی ڈیلر تھا اور باجوہ صاحب بھی بڑے پراپرٹی ڈیلر نکلے، تو دونوں کا بڑا اچھا گٹھ جوڑ بن جاتا، بھائی بھائی بن جاتے اور پھر لوٹتے پورے پنجاب کو، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کے پی کے وزراء کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اور میرے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر کہ وہ وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب ان کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے، تو یہ سارا معاملہ تھا، اور پھر پرو رشیا بلاگ میں عمران خان صاحب گئے، اور پھر جیسی رشیا کا دورہ کیا پھر یہاں سے پاکستان کے اندر حکومت کا تختہ الٹا گیا، تو اس کے بعد لکھا گیا کہ جنرل باجوہ کے لیے جیلسی کی بات یہ تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ دنیا بھر کا ایک عظیم لیڈر بن گیا تھا، اور عالمی دنیا میں جو خان صاحب کو بڑا پیوٹ بنایا گیا تھا، اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ماضی کے اندر ہمارے آرمی چیف کو اتنی رسپیکٹ دی جاتی تھی دنیا بھر میں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آتی رندہ پھیرا ان کے اوپر، اور پھر خان صاحب کی جو عزت ہوئی، اور رشیا جیسے ملک کے اندر خان صاحب کو جو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اس کے بعد یہ بڑا جیلسی کا فیکٹر تھا کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ ان سے بازی لے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کا فیس تھا اس کو قوم کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا، تو یہاں پر ناظرین کرام اس وقت پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں، چیلنجز ہیں، اکنامیکل کرائسس ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، یہ حکومت آپ کو رپورٹس بالکل نہیں دے رہی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ ایف بی آر کی جو سابق چیئرمین ہے شبر زیدی صاحب انہوں نے اس کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بھی بجائی ہیں، اس سے پہلے میں نے اپنے ولاگ میں وہ تمام تفصیلات رکھ دی ہیں، اور اب آ جائیں کہ حامد میر کہ عمران خان کو بھی رندہ پھیرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور عمران خان
خان کے خلاف آتی جو طبل جنگ بجائے جنرل عاصم منیر، آج ان کی کمان کی تبدیلی ہوئی اور ایک وقت کا فرعون چلا گیا اور ایک نیا آیا ہے، لیٹس سی کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور احمد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت پہلے جنرل فیض کو آرمی چیف لگانے کا منصوبہ تیار کر چکے تھے، اور یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ اور یہ مارچ کے اندر خبریں چلانا شروع کر دی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض کو آرمی چیف لگائیں گے اور پھر صدارتی نظام لے کر آئیں گے، اور یہاں تک کہ ISPR کا پورا گروپ جو ہے اس نے یہ گھٹیا پروپیگنڈا کیا مبینہ طور پر، اور باجوہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ اس کے اندر پوری طرح سے انوالو رہی، اور باجوہ ڈاکٹرین کے اوپر اربوں روپے ISPR نے خرچ کر دیے، پاکستان کی قوم کا یہ ٹیکس کا پیسہ تھا، اور جس دلیل اور رسوا ہو گیا ان کے ڈاکٹرین کو خان صاحب نے پیروں تلے روند کے رکھ دیا۔ تو جناب ایمان یہ کہتے ہیں کہ جناب فوج کو عمران خان صاحب اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ سے فرمائشی الزام جو ہے وہ فرمائشیں کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا مبینہ طور پر بڑا گندا الزام لگایا گیا ہے احمد میر کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ پھر عمران خان صاحب صدارتی نظام لے آنا چاہتے تھے فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگا کر۔ اور پھر یہاں پر احمد میر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف لگایا گیا۔ بالکل بہت اچھی روایت ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جو اس وقت شہباز شریف صاحب نے کیا اور اپنی پاور کو استعمال کیا، اور GHQ نے تو ان کا نام نہیں بھیجا تھا عاصم منیر صاحب کا، اور جیسے سیک کرنے کے نوٹیفیکیشن ان کو دکھائے گئے، پھر جو باجوہ صاحب ان کو طوطے اڑے، اور پھر دوبارہ سے رات کے اسمبلی بھیجی گئی، بہت ساری لمبی ڈیبیٹ ہے، پھر آپ کبھی بتائیں گے۔ اور پھر عمران خان کا وہ لکھتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی خان صاحب کے حق میں نہیں لکھ رہے، آپ نے آگے ذرا سننا ہے کہ اب باجوہ صاحب جو ہیں ان کے جانے کے بعد عمران خان کے خلاف نیا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور باجوہ صاحب کے احساسوں کا جواب دینے والوں کو اب اپنا حساب دینا ہوگا۔ یعنی کہ الزام لگائے گا خان صاحب کے اوپر کہ جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب نے اس وجہ سے ہٹایا تھا کیونکہ عمران خان کے گھر کے اندر کرپشن نکلی تھی، اور عمران خان کو جب رپورٹ پیش کی گئی ان کی جانب سے، عاصم منیر اس وقت DGI تھے، تو انہوں نے جب رپورٹ دی تو خان صاحب نے ان کو ہٹا دیا۔ معاملہ ایسا نہیں تھا، حقیقت یہ نہیں تھی۔ خان صاحب کو جناب بتایا جاتا تھا کہ جناب فیض حمید کو اگر آپ لگائیں گے تو ایسے کام کرے گا، فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، اور پھر اس وقت جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے، اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ فیض حمید اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بڑے قریب سے کام کرتے رہے ہیں، اور بڑا لمبا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور پھر جنرل باجوہ صاحب اس وقت فیض حمید صاحب کو اپنا ولی عہد سمجھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ باجوہ صاحب نے DGI عاصم منیر صاحب کو ہٹایا اور فیض حمید کو لگایا تھا۔ یہ جھوٹا الزام خان صاحب کے اوپر لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب اب فیض سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف بھی جنرل عاصم منیر بھی فاسٹ بالر نکلے ہیں، اور پرانے محلے داروں نے بتایا کہ وہ بہت تیز بالنگ کرتے تھے۔ تو یہ باؤنسر مارنے کی خاندان کو کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب اب خان صاحب کا ہم نے ہمیشہ کے لیے سیاست آؤٹ بھی کرنا ہے، اور مبینہ طور پر میرے ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو دسمبر یا جنوری کے اندر جو ہے وہ نااہل کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ تو لیٹس سی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس طرح بیٹھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنا ہے۔ نگہبان پاکستان زندہ باد۔